بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ہدایت کی توفیق کہ اگر تم طلبگار ہو تو تم میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں سے جس کسی کی اتباع کرو گے تمہیں ہدایت ملے گی۔ اگر تم دعوت و تبلیغ کی محنت سے جڑے ہوئے ہو، طالب علم کا مشغلہ اپنا رہے ہو، تجارت و حرفت کو ذریعہ معاش کے طور پر منتخب کر رہے ہو، سیاست و سیادت کے میدان پر اترے پڑے ہو، جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ سینے میں موجود ہو، یا خدمت خلق کی شہادت سے سرفراز ہو رہے ہو، تو زندگی کے ان تمام میدانوں میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زندگیاں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے مجاہدات اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات اور ان کے معاملات ہمارے لیے رہنما ہیں، مثال میں اور معیار میں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ وہ شریعت ہے جو قیامت تک تمام انسانوں کے لیے نسخہ ہدایت ہے، اور قیامت تک دعوت و تبلیغ کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس شریعت مطہرہ کے اصولوں پر انسانوں کو جمع فرماتے رہیں گے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے انسانوں کو قیامت تک اصول ملیں گے، اور ہم زندگی کے کسی بھی معاملے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی سے مستغنی نہیں ہو سکتے۔ فتنوں کا سیلاب ہو، یا مال و دولت کی فراوانی ہو، یا فتوحات کا دور ہو، یا اختلاف و انتشار ہو، یا بدامنی یا خوف کا ماحول ہو، ہر حال میں صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگیاں سے ہمیں نجات و کامیابی کے ذرائع حصول ملیں گے۔ خلفائے راشدین کا مقام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، یعنی اے مسلمانوں میرے طریقے کو اور خلفائے راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سنت کو نمونہ بنانے والا کام کیسے کرے، اس کا پتہ چلے گا۔ خلفائے راشدین کے کیا ہے؟ خلافت کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد نبوت والا کام نبی والے طریقے پر کرنا، یعنی ذات نبوت کے بعد کار نبوت کو نہج نبوت پر ہے، اور خلفائے راشدین کے دور سے معلوم ہوگا۔ دور صدیقی دین کے لیے قربانیاں اور دینی اخلاق میں طاقت اور دین کی حفاظت کے لیے جدوجہد، یہ خوبیاں ہمارے اندر پیدا ہوں گی دور صدیقی سے۔ دور صدیقی ہمیں بتاتی ہے کہ چاروں طرف سے جب فتنے کھڑے ہو جائیں، دین مٹنا شروع ہو جائے، تو کام کرنے والے قربانیوں کے لیے آگے بڑھیں۔ چنانچہ قربانی نے امت کو آگے بڑھایا اور اللہ نے فتنے دور کر دیے۔ دور فاروقی نے بتایا کہ اگر دین کے مخلصین متبعین کی قربانیوں کے نتیجے میں اور دعوت تبلیغ کے نتیجے میں امت مسلمہ دنیاوی جاؤ حشمت اور ثروت اور دولت اور عزت و عظمت سے ہمکنار ہوتی ہے، تو اس وقت دور فاروقی ہمارے لیے رہنما ہے اور مینار ہدایت بنتا ہے۔ بے مثال فتوحات، اسلامی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا امت میں چلن، اور علوم فتنوں کی خدمت اور
امت میں چلن اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا امت میں چلن اور علوم و فنون کی خدمت اور ان سے متعلق افراد کی دیکھ بھال اور اعلیٰ اصول ترین تمدن پر نظام حکومت کی تشکیل، ان تمام شعبوں میں شریعت فاروقی اور فاروقی کارنامے ہمارے لیے ہدایت ہیں اور رہنما ہیں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب مخلص کام کرنے والوں کے پاس دنیا حلال بن کر آ جائے، بغیر مانگے ہوئے آ جائے، تو اس وقت سادگی کے اندر فرق نہ آئے اور جتنا مال ہو سکے دین کے کام پر قرآن و حدیث کے تقاضوں کے مطابق خرچ کیا جائے۔ دور عثمانی نے بتایا دین کے کام کرنے والوں پر جب مصیبت آ جائے اور اغراض والے گھس کر ان میں اختلاف کرا دیں تو تحمل اور صبر سے کام لیا جائے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق نہ چھوڑے جائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کو نہیں چھوڑا۔ یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، عثمان تم کو ایک لباس پہنایا جائے گا، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ارشاد تھا، فرمائے تھے جس کا مفہوم ہے عثمان تم کو ایک لباس پہنایا جائے گا اور لوگ اسے اتارنے کا مشورہ دیں گے مگر تم اسے نہ اتارنا، وہ یہی خلافت کا لباس تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مد نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا، ورنہ قطعاً آپ میں خلافت کی ہوس نہ تھی، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پورا